الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پہ مستوی ہے۔ اچھا قرآن نازل ہوا، قرآن اللہ کے نبی پر نازل ہوا، نازل ہونے سے کیا مراد ہے؟ اوپر سے نیچے آنا، نازل ہوتا تھا نا۔ اللہ کے نبی معراج پر گئے، کہاں گئے؟ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ہیں؟ پھر اوپر ثابت ہوا اللہ عرش پر ہے، اللہ عرش پر ہے۔ اور صحابہ اپنے بچوں کی جب تربیت کرتے تھے نا تو صحابہ پوچھتے تھے این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ بچے کہتے تھے آسمانوں پر۔ یہ عقیدہ ہے باقاعدہ۔ فرعون تھا نا، فرعون، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بھی یہی تبلیغ کی تھی کہ اللہ اپنے عرش پر ہے، وہ کہتا تھا میں رب ہوں، انہوں نے کہا اللہ اپنے عرش پر ہے، فرعون نے کہا یا حامان، اے حامان ایک اونچا چبوترا بناؤ، اس کے اوپر میں دیکھنا چاہتا ہوں موسیٰ کا رب کہاں ہے؟ اللہ عرش پر ہے۔ اچھا ایک عورت تھی، قیدی عورت تھی، وہ ایک صحابی کی لونڈی تھی، انہوں نے اس کے منہ کے اوپر تھپڑ دے مارا، کوئی اس نے غلطی کی ہوگی، بعد میں احساس پیدا ہوا، اللہ کے نبی کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بلاؤ، ایک حدیث میں چلو، آپ اس کے پاس گئے تو اس عورت سے پوچھا کہ بتاؤ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ پہلا سوال اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ بولو اللہ کہاں ہے؟ کہتی فی السماء، آسمانوں کے اوپر۔ دوسرا سوال کیا من انا، میں کون ہوں؟ پہلا سوال کیا کیا؟ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمانوں پر۔ دوسرا سوال کیا میں کون ہوں؟ کہتی انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقھا، اس کو آزاد کر دو، فانھا مؤمنہ، یہ تو مومن ہے، یہ تو مومن ہے۔ یعنی صرف اس کا اللہ کو عرش پر ماننا اور اللہ کے نبی کو رسول ماننا، آپ نے اس کے ایمان کی گواہی دی۔ تو اللہ عرش پر ہے، اللہ مخلوق سے جدا ہے، وہ احد ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو اللہ کی کسی صفت میں ہم کسی کو شریک نہیں کرتے۔ وہ اللہ کی صفت عرش پر مستوی ہونا وہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ کی جتنی صفتوں کا ذکر ہے وہ ساری اللہ کے لیے خاص ہیں، اور وہ کیسی ہیں؟ جیسی اس کی شان اور ذات کے لائق۔ سمجھ آگئی جی؟ توحید کی تین قسمیں، توحید ربوبیت جس میں سارے افعال اللہ کے ہیں، ان میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، مشکل کشائی، حاجت روائی، زمین بنانا چلانا، نظام۔ دوسری قسم توحید عبادت، توحید الوہیت جس میں سارے افعال ہمارے ہیں، بندے کے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیکی، یہ خالص ہم نے اللہ کے لیے کرنی ہے۔ تیسری اللہ کے نام اور اللہ کی صفتوں میں کوئی شریک نہیں۔ بات آ گئی سمجھ؟ میں نے بڑا سم اپ کر کے بالکل تھوڑا کر کے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے تاکہ سادہ یہ آپ کو سمجھ آ جائے، ورنہ صرف استوا علی العرش، اللہ کے عرش پر مستوی ہونے پر محدثین نے 1000 صفحے کی کتاب لکھی ہے، اتنی حدیثیں ہیں اس پر، اور آیات 6 سے زیادہ مقامات پر اللہ نے بیان کی۔ وہ لمبا ٹاپک ہو جانا تھا۔